صفحہ نمبر 317 باب زیارت القبور، حدیث نمبر 657 قبروں کی زیارت کے حوالے سے چند ضروری احکامات اس باب کی شرح کے ضمن میں ذکر کر دیے تھے۔ حدیث مروی ہے سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مالک ابن نضر کے بیٹے ہیں۔ والدہ کا نام ام سلیم ہے، رمیسہ یا غمیسہ۔ مالک ابن نضر کی وفات کے بعد ان کی والدہ نے ام سلیم نے سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اسلام لانے سے پہلے نکاح کا پیغام بھیجا، تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں یہ کہا کہ ابو طلحہ، آپ جیسے رشتوں کو انکار نہیں کیا جاتا، لیکن میں مسلمان ہوں، اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کا اسلام لانا میں اپنا حق مہر شمار کر لوں گا۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے، لیکن ان کا جو اسلام ہے وہ نکاح کی غرض سے نہیں تھا، کیونکہ اگر محض نکاح کی غرض سے ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس پر وضاحت آتی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر ام قیس کا تذکرہ کیا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے اور یہی لگتا ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسلام میں دلچسپی رکھتے ہوں، اسی لیے ہی تو مسلمانوں میں رشتہ کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ پھر وہ مسلمان ہوئے اپنے پورے شعور کے ساتھ، اپنی دلچسپی کے ساتھ، اور ضمناً رشتے کا مفاد بھی میسر آ گیا۔ یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے حج کے دوران آپ جب جاتے ہیں حج کے لیے تو خالص نیت کے ساتھ آپ اللہ کے تقرب کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہاں آپ گئے، آپ نے کوئی چیز خریدی، آپ سے وہ چیز خریدنے کے لیے گاہک آ گیا، وہ آپ کو کچھ نفع دیتا ہے، آپ اسے بیچ دیتے ہیں، پھر آپ اور خرید لیتے ہیں۔ تو یہ غیر رسمی ایک تجارت جو سفر کرتے ہوئے آپ کے پیش نظر نہیں تھی، وہاں اللہ نے آپ کو یہ رزق دے دیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دور جاہلیت کے لوگ زیادہ راہ بھی ساتھ نہیں لے جاتے تھے، حج کے لیے جب جاتے تھے گھر سے نکلتے تو بھیک مانگنا شروع کرتے، حج سے واپس تک اسی طرح ہوتا۔ یہاں کاروبار نہیں کرتے تھے، خرید و فروخت کو منع سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کے لیے آئے ہیں، پھر ہم پیسے کیوں کمائیں۔ تو انہیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک سورۃ البقرہ میں اس کی اجازت دی کہ تمہارا خلوص نیت اگر اللہ کے تقرب کے لیے تھا اور ضمناً اللہ نے تمہیں کوئی روزی دے دی ہے تو وہ وصول کر لو۔
کوئی اس میں حرج والی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اضافی انعام ہے جو آپ کو آپ کے عمل صالح یا آپ کی نیت صالحہ کی برکت سے آپ کو ملا ہے۔ اور ایسا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہد سے فارغ ہوئے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے اور مشرکین کے سالار تھے، کمان انہی کے ہاتھ میں تھی، جاتے ہوئے وہ چیلنج کر گئے کہ اگلے سال میدان بدر میں پھر ملیں گے۔ یہ چیلنج کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال میدان بدر میں ان کی انتظار میں مقرر ٹائم پر پہنچ گئے۔ اپنے سپاہیوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے۔ دشمن تو مقابلے کے لیے نہ آیا، لیکن وہاں تجارتی قافلے کا گزر ہوا اور اہل اسلام نے ان کے ساتھ تجارت کر کے نفع کما لیا۔ اب پریشانی تھی کہ جی نکلے جہاد کے لیے تھے اور پیسے ہم نے کما لیے، تو کہیں ہماری نیت میں کوئی خلل تو شمار نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب دھوکہ نہیں کھاتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب دھوکہ نہیں کھاتی ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں میں قریب ترین ہوتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کی جنگ میں فجر آپ نے اندھیرے میں پڑھی، حملہ آور ہوئے، اور یہی آپ کا طریقہ تھا، یہی آپ کا طریقہ تھا۔ صبح سویرے فجر پڑھ کے آپ حملہ کرتے تھے۔ اذان فجر سنتے تو آپ حملے سے رک جاتے کہ مسلمانوں کی بستی ہے، اذان فجر نہ سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تصدیق ہو جاتی کہ جو ہمیں اطلاع ملی ہے وہ ٹھیک ہیں، اور آپ حملہ آور ہو جاتے۔ خیبر کے پر جب آپ حملہ آور ہوئے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا دونوں برابر تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے سوتیلے ابا جی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سوار ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر سوار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طلحہ کا گھوڑا قریب تھے، اس قدر قریب تھے کہ میرا گھٹنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران اور گھٹنے کے ساتھ لگ رہا تھا، سوار اس قدر قریب تھے۔ اب جنگوں میں انتہائی معتبر لوگ ہی اس قدر قریب ہو سکتے ہیں سالار کے، تو یہ خاص و خاص ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ ہرگز نہیں تصور کیا جا سکتا کہ نعوذ باللہ اسلام میں تو کوئی ان کی دلچسپی نہ ہو اور رشتہ پسند آ گیا ہو اور گھر بسانے کے لیے انہوں نے یہ مطالبہ کر ڈالا ہو اور شرط پوری کرنے کے لیے چاروں ناچار اسلام قبول کیا ہو۔ عبارتوں کو صحیح معنی دیے جاتے ہیں، علم مثبت رجحانات کو پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، منفی رجحانات کو پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ تو سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں، خیبر میں جاتے ہوئے آپ کے قریب ہیں، خیبر سے واپسی پر بخاری میں حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہیں، پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے پیچھے سوار ہے، ہم رکاب ہیں، اور اللہ کا کرنا اونٹ کا پاؤں پھسلا اور اونٹ گرا، اونٹ کے گرنے سے ظاہر سواریاں بھی گر گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ اونٹ سے گر گئی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو جھٹ سے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور اڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی طرف گئے، کیونکہ وہاں زہرہ خاتون گری ہوئی ہے، ہماری ماں ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو ابو طلحہ نے یہ کیا کہ اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈال دی۔ شعور مندی کی انتہا ہے لمحے بھر میں فیصلہ کرنا اور صائب فیصلہ کرنا۔ آخر شاگرد کس کے ہیں؟ آخر کس کے زیر تربیت ہیں؟ آخر انتخاب کس کے ہیں؟ آخر پسندیدہ کس کے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اپنے چہرے پر چادر ڈال لی تاکہ نگاہ نہ پڑے، تاکہ نگاہ نہ پڑے۔ قریب گئے تو وہی چادر ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈال، وہی چادر ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈال دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اللہ کے نبی آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ آپ نے فرمایا علیک المرأ، خاتون کو سنبھالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری کو آراستہ کیا، سنبھالا، گھٹے کو باندھا، جگہ کو صحیح کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے۔ گویا انتہائی شعور مند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین رہنے والے ساتھی ہیں سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی ہے کہ جن کی خاتون ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا ابو عمیر فوت ہو گیا تھا۔ سینکڑوں مسائل حدیث ابو عمیر سے محدثین نے اخذ کیے ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی درجنوں مسائل ذکر کیے ہیں، ہم نے مختلف موقعوں پر یہاں ذکر بھی کیے ہیں۔ ابو عمیر ایک چھوٹا بچہ، گھر میں ایک پرندہ ہے جو اس سے مانوس ہے، وہ اس سے کھیلتا رہتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گھر میں آنا جانا بکثرت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پتہ چلا پرندہ مر گیا ہے۔ ابو عمیر افسردہ ہے، انس بن مالک سے چھوٹا۔ تو ابو عمیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلجوئی کے لیے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیرے چڑیا نے، تیرے پرندے نے تیرے ساتھ وفاداری نہ کی نا، چھوڑ گیا ہے تجھے۔ آخر ابو عمیر بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بیمار تھے۔ ابو عمیر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر گئے، پیچھے بچے کی وفات ہو گئی، بچے کی وفات ہوئی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تیار کیا، تجہیز کی، اور ایک طرف انہیں چادر ڈال کر رکھ دیا۔ خاوند واپس آئے تو انہیں کھانا کھلایا اور دیگر ضروریات کی تکمیل ہوئی۔ خبر نہ دی۔ مصیبت کو ڈیل کرنے میں شعور مندی کا مظاہرہ کیا کہ مصیبت کو اور نہ بڑھایا جائے۔ جو شخص صبح سے نکلا ہے اسے آتے ہی اطلاع دیں گے تو وہ پہلے سے بے آرام ہے، اس کے آرام میں خلل آ جائے گا۔ اب اس کے کھانے کا ٹائم ہے، وہ کھانا نہیں کھا سکے گا، اس کو نیند کی ضرورت ہے، نیند اس کی پوری نہیں ہوگی۔ اچھا، اطلاع دے کے برڈن بڑھانے سے بچہ تو واپس آئے گا نہیں، بچہ تو واپس نہیں پلٹے گا۔ تو شعور مند ماں ہے، انہوں نے اطلاع دی، لیکن جو یہ کیفیات تھی ان کا لحاظ کر کے بعد میں اطلاع دی۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی پریشان ہوئے۔ فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر تفصیل پوچھی، پردے کے معاملات میں مسئلہ بتانے پوچھنے کے لیے یا علاج معالجے کے لیے ضرورت کی بات انشاءاللہ کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کے واقعات احادیث نبویہ میں نہ ہوتے تو جدید دنیا آج جو مسائل حل کرنے کے حوالے سے ہمیں رہنمائیاں دیتی ہے، ان کے پاس کوئی ثبوت، دلیل، استدلال، سند اصل نہ ہوتی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا دعویٰ یہ ہے کہ قیامت تک آنے والا دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل امی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ کرتے ہوں۔ تو ان تعلیمات میں ہر طرح کی تعلیمات ہیں جو انشاءاللہ رہنمائی کا پورا حق ادا کرتی ہیں، اور اگر کسی کو ان تعلیمات میں بھی مسائل کا حل نہ ملے تو دنیا میں اسے قیامت تک ان مسائل کا حل مل ہی نہیں سکتا ہے۔ رب کے انتخاب میں نقص نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ اس گھرانے کی رات میں برکت فرما دے،
گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ ابو عمیر کا متبادل اچھا نصیب فرما۔ اللہ نے اس رات پہ برکت فرمائی، ابو طلحہ کے یہاں اولاد ہوئی۔ اس اولاد کی پیدائش پر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں حالت امید کے ساتھ تھی، سفر میں گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ساتھیوں کے ہمراہ واپس پلٹی، مجھے محسوس ہوا میری جسمانی کیفیت کے پیش نظر کہ ولادت کا وقت قریب ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی، مدینے کے قریب پہنچ چکے تھے، میں نے اللہ سے دعا کی اللہ جب میں گئی تھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ان کے ساتھ تھی، میں اب آئی ہوں، مدینہ داخل ہونے کا ٹائم ہے، میں اس مرض کی وجہ سے رک گئی تو میرے لیے پریشانی پیدا ہوگی، اللہ تو اپنا کرم فرما، میری اس تکلیف کو فی الحال روک دے، میں گھر پہنچ جاؤں ولادت وہاں۔ یہ کیسی ہستیاں ہیں کہ یہ ٹائم مانگتے ہیں اور خالق کائنات ٹائم دے دیتا ہے۔ یہ اہمیت کی علامت ہے، یہ اہمیت کی علامت ہے۔ کہتی ہیں میں نے دعا کی، اس کے بعد مجھے وہ تکلیف جو میں محسوس کر رہی تھی وہ گویا تھی ہی نہیں، تکلیف ختم ہو گئی، مدینے آ گئے، کچھ دن گزرے، رات کے دوران بچے کی ولادت ہوئی۔ انس بن مالک کہتے ہیں میری ماں نے کہا کہ اس بچے کے منہ میں سب سے پہلی غذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جائے، اس لیے رات کو کچھ نہ کھانے پینے دیا، بچے کو کچھ نہ دینے دیا۔ فجر کی نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز سے آپ فارغ ہوئے، آپ اونٹوں بکریوں کے باڑے میں تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اشعار فرما رہے تھے، قربانی کے اونٹوں کو نشان لگایا جاتا ہے، چوائی فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے زندہ زندگی گزاری ہے، تخیلاتی زندگی نہیں گزاری، تخیلاتی زندگی نہیں گزاری، عملی زندگی، پریکٹیکل زندگی گزاری ہے، جی کر دکھایا ہے کیسے جیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد تسبیحات تحلیلات بھی ہو رہی ہیں، کام بھی چل رہا ہے، میری اماں جی نے مجھے بچہ دیا اور کہا کہ لے جاؤ، اور کھجور بھی دی مجھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے عرض کرو کہ اس بچے کو گھٹی لگا دے، گھٹی لگا دے۔ میں بچے کو لے کر پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں مصروف تھے، مجھے آتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیار سے کہتے تھے انس کیا ام سلیم کے یہاں اولاد ہو گئی ہے؟ گویا آپ منتظر ہیں، سبحان اللہ، دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے، سبحان اللہ۔ کہا جی ہو گئی ہے، بچے کو لائے ہو؟ جی۔ کچھ ساتھ لائے ہو؟ ہاں جی لایا ہو۔ کیا لائے ہو؟ کھجور لایا ہو۔ میں نے کھجور دی، آپ نے بچے کو اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منہ مبارک میں ڈالی، اسے چبایا، نرم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لیا، کھجور بھی لگی ہوئی ہے، لعاب دہن بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ نے بچے کے منہ میں لگایا، بچہ چوسنے لگ گیا، بچہ کھجور کو چوسنے لگ گیا۔ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا دیکھتے ہو انصار کھجوروں سے کتنی محبت کرتے ہیں، انصار کھجوروں سے، یہ دیکھو انصاری بچہ ہے اور کھجور اس کے منہ میں ڈالی ہے اور یہ اس نے چوسنا شروع کر دیا۔ ہم آہنگی ہے، پیار ہے، اپنائیت ہے، ہمدردی ہے، خیرخواہی ہے، پتہ نہیں کون کون سی صفتیں ہیں جو اس واقعے کے اندر چھپی ہوئی ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں جو کشش تھی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں آفاقیت تھی، اور وہ جو صفات تھیں جن کی وجہ سے اشاروں پر لوگ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اس کا ایک عکس اس واقعے سے نظر آتا ہے۔ قربان جائے محدثین کی خطبات اور ان کے تتبع پر۔ بچے کی ولادت کے سے پہلے دعائیں کی رسول اللہ نے، بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا،
نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ دیا، نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا ہوا یہ بچہ آگے صاحب اولاد ہوا، آگے صاحب اولاد ہوا۔ دعا کی تھی نا رسول اللہ نے، رات میں برکت فرمایا اللہ، اب برکت کے اثرات ایسے نکلے کہ صدیوں پر محیط ہیں وہ اثرات۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ کے 9 بیٹوں کے نام لکھے ہیں جو سارے کے سارے علماء دین تھے، جو سارے کے سارے علماء دین تھے۔ 9 بیٹوں کے نام لکھے ہیں اور کچھ بیٹیاں بھی تھیں۔ پورے گھرانے میں علم، جسے نبی کی دعا ہوتی ہے، اللہ اس گھرانے میں دین اور دین کا علم اس کے راستے کھول دیتا ہے۔ یہ نبی کی دعا کا اثر ہے۔ اور رہے انس بن مالک، یہ مجبوری کی بات ہے۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے کسی کا تذکرہ چھڑے تو وہ جلد ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کی خدمات اور ان کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے وہ اسی نوعیت کا ہے، وہ اسی نوعیت کا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اعزاز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں سفر و حضر میں، غم اور خوشی میں، بیماری اور صحت میں، امیری اور غریبی میں، دن اور رات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سائے کی طرح رہے۔ اور خوش قسمتی یہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینے تو یہ 10 سال کے تھے، یہ تقریباً 10 سال کے تھے، اور 10 سال دورانیہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے رہنے کا۔ تو 10 سال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جنگوں میں ساتھ گئے، اگرچہ جنگ نہیں بھی لڑنی ہوتی تھی تو یہ خاص الخاص خادم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے انہیں ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ یوں بھرپور جوانی میں انہیں قریب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا، تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ یہ خاص اعزاز ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھرانے سے محبت کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے اس گھرانے میں شہداء بکثرت ہے، اس لیے میں ان لوگوں کو بہت اہمیت دیتا ہوں۔ ان کے یہاں دعوت پر بھی چلے جاتے تھے، دعوت کے بغیر بھی چلے جاتے، دعوت کے بغیر بھی چلے جاتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری دادی نے یا نانی نے، ملیکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی آپ میرے گھر تشریف لائے، آپ تشریف لائے، کھانا تناول فرمایا، آپ نے فرمایا کہ قوموا فلأصلی بکم، میں آیا ہوں، اٹھو کوئی صف بچھا دو، میں کچھ نفلیں پڑھا دوں۔ میں اٹھا فقمت الی حصیر لنا، ہمارے پاس ایک چٹائی تھی، میں نے اسے جھاڑا، صاف کیا، اس پر پانی چھڑکا، نرم کیا، اس چٹائی کو بچھا دیا میں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بن گئے، میں اور ہمارے گھر میں پلنے والا ایک یتیم بچہ، ہم پیچھے کھڑے ہو گئے، اور ملیکہ میری نانی یا میری دادی وہ پیچھے کھڑی ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائی، یہ نفلی نماز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز، اشراق کا وقت تھا تقریباً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھائی۔ اعزاز پچھلے دنوں ذکر ہوا ہے، حدیبیہ میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حجام کو بلایا، سر مونڈ دو، ایک سائڈ مونڈی، کہا بال اکٹھے کرو، جمع کرو، ہو گئے جی۔ آپ نے فرمایا یہ ابو طلحہ کو دے دو، یہ سارے ابو طلحہ کو دے دو، دے دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی دوسری سائڈ مونڈی حجام نے، آپ نے فرمایا یہ بال بھی ابو طلحہ کو دے دو، یہ بھی ابو طلحہ کو دے دو، اور ابو طلحہ سے کہو کہ یہ لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیں۔ ساری امت مسلمہ کو ان بالوں میں سے کچھ حصہ ملا، اور اکیلے ابو طلحہ کو آدھے بال ملے۔ یہ اعزاز تھا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سبحان اللہ۔ سفر و حضر میں، جنگوں میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ओहद के मुश्किल मकामात पर ये साथ रहे। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैंने अपनी माँ उम्मे सुलैम को और सारे मोमिनीन की माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बदर की ओहद की जंग में पानियों के मटके उठाते हुए, जख्मियों को पानी पिलाते हुए, शुहदा को अलग मकाम पर रखते हुए, इलाज मुआवजा करते हुए, ट्रीटमेंट करते हुए, भाग दौड़ करते हुए मैंने खुद देखा। अनस इब्न मालिक भी मौजूद है, ये भी कम उम्र है, माँ भी मौजूद है, औरतें जंग नहीं किया करती। और अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु वो तो सिद्दीक़ अकबर कहा करते थे, सिद्दीक़ अकबर कहा करते थे रज़ी अल्लाह अन्हु। औद का दिन अबू तलहा का दिन था, औद का दिन अबू तलहा का दिन था। इसने अपने सीने पर, अपने जिस्म पर तीरों की बारिश बर्दाश्त की, लेकिन इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक तीर नहीं पहुंचा। जिन पर सिद्दीक रश्क करें रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी शान हम आप कहाँ तक बयान कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, मेरी माँ जी ने दरख्वास्त की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के नबी मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दें, आपकी खिदमत करता है, बड़ा अच्छा बच्चा है, अनस के लिए दुआ कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐ अल्लाह इसके माल और आल में बरकत फरमा, इसके गुनाहों को माफ़ फरमा, इसके गुनाहों को माफ़ फरमा, इसे जन्नती बना दे। फरमाते हैं दुनिया के बारे में जो दुआएं की थी वो पूरी हो गई हैं, आखिरत के बारे में जो दुआएं की हैं वो यकीनन पूरी होगी अल्लाह की रहमत से, वो यकीनन पूरी होगी अल्लाह की रहमत से। रब ने माल इतना दिया कि एक बाग था बसरा में, महल था, और बाग 2 दफ़ा फल उठाता था। बुखारी में हदीस आती है 2 दफ़ा फल उठाता था, उसमें कीमती नौइयत के फूल होते थे जिससे कस्तूरी की खुशबू आती थी, शहद ज़ाफ़रान वगैरह इस तरह की कोई चीज़ होगी। बहरहाल ये इनकम का जरिया है। सारा दिन राशन चलता रहता था, तंदूरची सारा दिन खाना बनाता रहता था, अवाम आती थी खाती रहती थी। रब ताला ने रिज़्क़ इतना दिया था, खुशहाल इतना बनाया था। और जो औलाद है तो वो कहते हैं कि मेरी बेटी ने मुझे फ़लाँ मौके पर बताया कि अब्बा जी आपके औलाद पोतों नवासों पर पोतों औलाद में 100 से ज़्यादा दफन हो चुके हैं, बाकी कितने हैं आप अंदाज़ा करें। कहते हैं इतनी मेरी औलाद है मैं शुमार नहीं कर सकता, मेरा इतना बड़ा कुंबा ख़ानदान मैं एक फ़र्द, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस फ़र्द के ज़रिए शहरों के शहर बसा दिए, और मुझे उम्मीद है अल्लाह बख्शिश भी फरमा देगा। और तिरमिज़ी में हदीस आती है, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, अल्लाह के नबी मेरी एक मिन्नत है, आप कबूल फरमाइए, आप मेरे साथ वादा कीजिए कि आप मेरे लिए शफाअत करेंगे। आपने फरमाया तेरे साथ वादा, तेरे लिए शफाअत करेंगे। कहा कहाँ मिलूँ आपसे? माशर के मैदान में। आपने फरमाया पुल सिरात के पास। कहा अगर वहाँ ना मिलूँ तो? आपने फरमाया फिर तराजू के पास आ जा, इन 2 में से एक मकाम पर तो मुझे मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो ये घराना किस कदर ख़ास है और कितना अहम है, जो प्यारे नबी को इतना प्यार करते हैं और प्यारे नबी से इतने मोहब्बत करते हैं। हम अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह तेरी वजह से और तेरे नबी की वजह से इन्हें दिलो जान से अजीज़ रखते हैं। हमारी इस मोहब्बत को हमारे ईमान की निशानी बना के हमारे बख्शिश का फ़ैसला कर। बस इसी पर इत्तफ़ाक़ कर लेते हैं।